إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں. یہ جو آیات میں تلاوت فرمائی یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے دوسرے پارے میں. اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں اس کا شعور. اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں خوشنودی کی بشارت سنائیں. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر. For the younger kids, I want to translate in English as well. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. O ye who believe, seek help in steadfastness and prayer. Lo, Allah is with the steadfast. And call not those who are slim in the way of Allah dead. Nay, they are living, only ye perceive not. And surely we shall try you with something of fear and hunger and loss of wealth and life and crops, and give them glad tidings to the steadfast people.
who say, when a misfortune striketh them, lo, we are Allah's, and lo, unto Him we are returning. Such are they on whom are blessings from the Lord and mercy. Such are the rightly guided people. صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ. جزاک اللہ. یہ تھے جناب برادر زبیر احمد قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں نہ ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میں ملتمس ہوں عامر اقبال سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ عقیدت کی ساز کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو پنج تن کا غلام میں ہوں، چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں تو پنج تن کا غلام میں ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی بجتن کا لگا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. میں تو پنج تن کا غلام میں ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنج تن کا غلام میں ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سب جدا، وہاں جہاں عشق ہو وہی کربلا. میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج
جتن کا غلام ہوں شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین شداد نداد دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ است حسین میں تو پر جتن کا غلام میں تو پر جتن کا غلام میں کمر ہوں شاعر میرا میری حیثیت ہی بلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بشرط دادا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پر جتن کا غلام میں ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پر جتن کا غلام ہوں. یہ تھے عمر اقبال خوبصورت نعشی پڑھ رہے تھے. حدیث مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے بابا حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وصال کے دوران شہزادہ حسن اور حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن میری ہیبت و سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے. ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد محفل کا رنگ بڑھتا ہے ان کی ثنا کے بعد. ہمارے اگلے نوجوان نعتخواں عادل اقبال سے محفوظ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دلہائے عقیدت کی ساتھ حاصل کریں. نعرہ تکبیر. آپ تو سب ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے بہت تھکے ہوئے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اللہ پاک اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیں گے. تو حاضرین محترم آپ کیوں محروم رہتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی کا کوئی باغ ہو 100 کلے کا وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا چودھری ہے. تو آپ کیوں نہیں جنت کے چودھری بنتے؟ ایک تو پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آپ بھی محفل میں شامل ہوتے رہیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ جھوم جھوم کے ساتھ سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے رہیں. جناب محترم عادل اقبال صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ڈال دے صدے نوازوں کا میری جولی میں تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور میں گدا انہیں
نعرہ ہوگا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا منہ سے ایک بار لگا لے تھے جو مولا پانی منہ سے ایک بار منہ سے ایک بار لگا لے تھے جو مولا پانی دشت تربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی دشت تربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی منہ سے ایک بار کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی منہ سے ایک بار گرچ بے درد نے پیاسا ہی کیا زبان کو گرچ بے درد نے پیاسا ہی کیا زبان کو صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی منہ سے ایک بار مشق لیے حضرت عباس کی دیکھے تو کوئی مشق لیے حضرت عباس کی دیکھے تو کوئی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی منہ سے ایک بار لگا لے تھے جو مولا پانی دشت تربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی منہ سے ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. ہمارے اگلے قاری ابراہیم شیخ سے مجلس تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. یہ تھے ابراہیم شیخ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب انسان مردہ ہیں مگر زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں. پھر فرماتے ہیں بیدار وہ ہے جو عمل والے ہیں. سب عمل والے گھاٹے میں ہیں. فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں. سب اخلاص والے خطرے میں ہیں. صرف وہ کامیاب ہے جو تکبر سے پاک ہے. میں ملتمس ہوں ہمارے بزرگ ناطق و شاعر حاجی ناصر الدین ناصر صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کی سعادت حاصل کریں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آل اطہار جس کو کہتے ہیں وہ گھرانہ میرے نبی کا ہے. آل اطہار جس کو کہتے ہیں وہ گھرانہ میرے نبی کا ہے. میرے مصطفیٰ کو وہ پیارا ہے
جس کو الفت ہے اس گھرانے سے. میں گناہگار بہت ہوں لیکن ایک امید دل میں رکھتا ہوں, ہوگی بخشش میری حشر کے دن. نعت سرکار کی سنانے سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہاں جنوں کا ٹھکانہ, کہاں یہ شام کروں, کہاں جنوں کا ٹھکانہ, کہاں یہ شام کروں. نبی کا در جو ملے تو وہی قیام کروں. نبی کا در جو ملے تو وہی قیام کروں. وہاں عزیر کرو جس جگہ مدینہ ہے, وہاں اسیر کرو جس جگہ مدینہ ہے. قفس میں بیٹھ کے دیدار صبح و شام کروں. نبی قدر جو ملے تو وہیں قیام کروں. میرے نصیب میں غارِ ہیرا کا سورج ہے, میرے نصیب میں غارِ ہرا کا سورج ہے. میں خود کو چاند ستاروں کا کیوں غلام کروں. نبی کا در جو ملے تو وہی قیام کروں. میری طلب کو اپنی جناب میں لے لے, میری طلب کو اپنی جناب میں لے لے. وہاں پہ آ کے تمنا کو بے لگام کروں. نبی کا در جو ملے تو وہیں قیام کروں. یہ آرزو ہے کہ تدفین ہو مدینے میں, یہ آرزو ہے کہ تدفین ہو مدینے میں. سفر حیات کا مولا میں جب تمام کروں. نبی کا در جو ملے تو وہی قیام
بعد میں ان کا ذکر کروں اور صبح و شام کروں، نبی کا در جو ملے تو وہی قیام کروں۔ یہی ہے دل کی تمنا کہ مالک کونین، یہی ہے ناصر تمنا کہ مالک کونین وہ کاش خواب میں آئے تو میں سلام کروں، نبی کا در جو ملے تو وہی قیام کروں، کہاں جنون کا ٹھکانہ کہاں یہ شام کروں۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم الحاج نعت گو شاعر حاجی ناصر الدین ناصر صاحب۔ میرے ساتھ مل کے چند اشعار بالغ العلا بکمال کی اگر آپ ساتھ دیں تو میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، آپ بھی سب جھوم جھوم کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کے ایک آواز بھی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے ہی کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے ہی کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ بلغ نہیں جاتی حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، اداسی چھا رہی ہے روح پر شام غریباں کی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی،
طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے. کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے. سکینہ تک یہ مشکے آب لے جائی نہیں جاتی. جتن ہر دور میں کیا کیا نہلے شر نے کر دیکھے. جتن ہر دور میں کیا کیا نہلے شر نے کر دیکھے. مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی. مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی. دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر. دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی. تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو. تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو. علی کے گناہوں سے تھا خود کو تھام حسین صبر کہتا تھا. خود کو تھام حسین 10 محرم اور ماجد بے نوا ماجد بے نوا ماجد بے نوا کی جانب سے کہیے نانا سے بھی سلام حسین. کہیے نانا سے بھی سلام حسین. حسین کہیے نانا سے بھی سلام حسین. 10 محرم بوقت شام حسین زخمی ہی زخم تھے تمام حسین. جزاک اللہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. لائق صد احترام عزت مآب الحاج ملک منظور صاحب، معزز و محترم جناب سرور چودھری صاحب، محترم ندیم خان مان صاحب، محترم شکیل قادری صاحب و معزز شرکائے محفل خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان کہ اس کی توفیق سے آج ہم اس منعقدہ شہادت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کانفرنس کے اندر حاضر ہیں. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اپنے محبوب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہمیشہ ایسی بابرکت محافل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مبارکباد دیتا ہوں میں حلقہ سلوک کو تصوف کے جملہ منتظمین کو کہ وہ ہر مہینے یہ محفل عشق و محبت کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ پاک ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان دوستوں کا الٹیمیٹ گول اللہ پاک انہیں اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسا مرکز عشق و محبت کا اللہ پاک اسباب پیدا کر دے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب کی محبت کے نغمے گائے جائیں. اللہ پاک انشاءاللہ ضرور اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح سے محافل میں آ کر مزہ اور لذت لے کر چلے جانے میں مزہ نہیں ہے. جو مقصد اور گول ہے جس کے لیے یہ محفل منعقد ہوتی ہے اس کے لیے بھی جد و جہد اور کاوش کرنا صرف منتظمین کا کام نہیں ہے. جتنے بھی دوست ہیں سب کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 قطرہ قطرہ بن کے دریا بنتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں جو محبت ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے دی، ہماری نسلیں اس محبت سے بہریاب اور فیضیاب رہیں، تو پھر ایسے مراکز کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر اس ماحول میں مرکز تو ہیں لیکن محبت سے خالی ہے. تو محبت والے مرکز جو ہر ایک کو اکاموڈیٹ کرے، ایسوں کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ
عنوان گفتگو کے طور پہ میں نے 2 مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک اپنے ان خوش نصیب بندوں کی شان کو بیان کر رہا ہے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے پیش کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے شہداء کو مردہ کہنا منع فرمایا۔ اب انسانی سائیکالوجی ہے، وہ سوچ تو سکتا ہے، تو یہاں پر تو اللہ نے کہنا منع کیا، اس کو مردہ خیال کیا جا سکتا ہے، گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا وہ خالق حقیقی سے جا ملے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کیا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کا رب انہیں کھلاتا بھی ہے، ان کا رب انہیں پلاتا بھی ہے۔ تو وہ خوش نصیب جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پیش کر دیا، انہیں نہ مردہ کہا جائے اور نہ انہیں مردہ گمان کیا جائے۔ تو یہ جو شہید ہے اس کو شہید کہتے کیوں ہیں؟ اس کے کئی معنی ہیں، اس کا ایک معنی آج لیں گے۔ شاہدہ یشہد شہودا، شہود اس کا روٹ ورڈ ہے اور اسی سے شہید ہے۔ اس کا معنی ہے حاضر ہونا، شہید کا معنی ہے حاضر ہونا۔ اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اس معنی میں بیان فرمایا۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت کا وقت آیا، وصال کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور ان صاحبزادوں کو بلا کر ان سے پوچھا۔ وہ جو پوچھ رہے تھے تو یہودیوں سے جنہوں نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور یعقوب علیہ السلام اور ہم بنی اسرائیل ہیں، تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیتے ہوئے یہودیوں کو کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ ام کنتم شہداء، یہ شہید کی جمع ہے شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں سے کچھ پوچھ رہے تھے، ان سے یہ بات پوچھ رہے تھے کہ میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مولا ابا جان ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، جن کی ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے رہے، اسحاق علیہ السلام عبادت کرتے رہے، ہم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اب جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے کے اندر بھی لفظ شاہد آیا ہے، اللہم اغفر لحجنا و میتنا و شاہدنا، اے اللہ تو بخش دے ہمیں، ہمارے مردوں کو، ہمارے زندوں کو، و شاہدنا جو اس جنازے میں موجود ہیں ہمارے،
ان کو حاضر ہے. شہید شاہد شہود اس کا معنی ہے موجود ہونا, حاضر ہونا. اب شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو کہاں حاضر کیا جاتا ہے؟ اس کی حاضری کی دو جہتیں ہیں, اور وہ دونوں جہتیں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب آپ کے والد گرامی غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تو فرمایا کہ اے جابر, یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک, قلت بلا, قال ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب وکلم اباک کفاحا فقال یا عبدی تمن علی اعطک, قال یا رب تحجینی فاقتل فیک ثانیۃ, قال انه سبق منی انہم الیہا لا یرجعون, قال رب فابلغ من ورائي, فانزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ کے والد گرامی کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ, آپ ضرور ارشاد فرمائیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بغیر پردے کے کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا. جس کے ساتھ بھی کلام کیا ہے پردے کے ساتھ کیا ہے, حجاب رکھ کے کلام کیا ہے. تیرا باپ ہے جس کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے پردے ہٹا دیے ہیں اور بغیر پردوں کے کلام کیا. پردے ہٹا کر بغیر پردوں کے سامنے آ کے تیرے باپ سے کلام کیا, اور پتہ ہے اس نے کیا کلام کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اے میرے بندے, تو مجھ سے کوئی تمنا, آرزو, خواہش اس کا اظہار کرنا چاہے, کچھ مجھ سے مانگنا چاہے تو مانگ لو, عطا کروں. اس نے تیرے والد نے عرض کی مولا اگر تو مجھے دینے پہ آ ہی گیا ہے تو پھر مجھے زندہ کر دے, دنیا میں بھیج دے, اور اسی طرح سے میدان جہاد میں جاؤں اور تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا قتل کر دیا جاؤں, شہید کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ہم نے پہلے سے طے کر لیا ہے, جو ایک دفعہ ادھر ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں جائے گا. تو پھر آپ کے والد نے عرض کی مولا اچھا میں نہیں جا سکتا تو میرا میسج تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے. وہ میسج کیا ہے؟ کہا وہ میسج یہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا وہ خوش نصیب لوگ جو راہ للہ اللہ رب العزت کی راہ میں میدان جہاد کے اندر جہاد کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں تو انہیں مردہ نہ گمان کیا کرو, وہ زندہ ہیں اللہ رب العزت کے ہاں, اللہ رب العزت انہیں کھلاتا بھی ہے, انہیں پلاتا. اس حدیث کی روح سے پتہ یہ چلا کہ شہید کو حاضر کیا جاتا ہے. کہاں حاضر کیا جاتا ہے؟ جب شہید میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے اس پر وار ہوتا ہے, اس کی گردن پر تلوار چلتی ہے اور پہلا خون کا قطرہ جب گرتا ہے, روح قفس عنصری سے پرواز کرنے لگتی ہے تو حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے, اور اللہ رب العزت کا وہ بلا حجاب دیدار کرتا ہے. اللہ رب العزت کا دیدار کرتا ہے یہ شہید. ورنہ بڑے سے بڑا عابد, بڑے سے بڑا زاہد, بڑے سے بڑا متقی, بڑے سے بڑا پرہیزگار یہ حجابات نہیں ختم کر سکتا. اللہ رب العزت کا دیدار بغیر حجاب کے ممکن نہیں, یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں.
یہ صرف شہید کو ہی شان دی گئی ہے کہ وہ شہید جو ہی میدان جہاد کے اندر اس پر تلوار کا وار ہوتا ہے اور اس کا خون کا پہلا قطرہ جو ہی زمین پر گرنے لگتا ہے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اسے پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا وہ دیدار کرتا ہے. اور دوسری اس کی جہت حاضری کی، جب شہید میدان جہاد کے اندر لڑ رہا ہوتا ہے اور اس کی شہادت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آسمان سے قطار اندر قطار نیچے اس شہید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. وہ بھی یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھوپھی جان جب اپنے بھائی کی اس جسد اقدس کو دیکھ رہی تھی تو انہوں نے، ظالموں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ مسلح کر دیا تھا آپ کے جسم اقدس کا. باڈی مبارک سلامت نہیں رہی تھی تو وہ دیکھ کر بین کرنے لگ گئی، رونے لگ گئی. اللہ کے محبوب نے پوچھا یہ عبداللہ پر کون رو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ کی بہن ہے اور حضرت جابر کی پھوپھی ہے. آپ نے فرمایا فلا تبکی ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرمایا کہ اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن سے کہو کہ یہ ان پر نہ روئیں، ان کو تو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ ان کے جسد اقدس پر اللہ پاک نے فرشتے اتار دیے ہیں اور انہوں نے اپنی رحمت کے پر بچھائے ہوئے ہیں، سایہ فگن ہوئے ہوئے. تو شہید کا حاضر ہونے کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت ہے کہ جو ہی جام شہادت نوش کرتا ہے شہید تو حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ کا دیدار ہوتا ہے. اور دوسرا فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اس کے پاس، شہید کے پاس حاضر ہوتے ہیں. تو یہ جو شہید مر کے زندہ ہوتا ہے اس کو قرآن نے کہا نہ اسے مردہ کہو نہ اسے مردہ گمان کرو. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے دیکھا کہ سورج کہاں پہ ہے اور زمین پر جو کھیتی اگتی ہے وہ کتنی سورج سے دور ہے. تو سورج سے روشنی آتی ہے اس زمین پر، اس پودے کو وہ روشنی جب اس پودے تک پہنچتی ہے تو وہ روشنی اس پودے کی زندگی کا باعث بنتی ہے. سورج اتنے دور رہ کر اس پودے کی زندگی کا باعث بنتا ہے. یہ جو شہید ہوتا ہے اس شہید کو شہادت کے وقت جب اللہ رب العزت، اس کی روح کو جب اللہ رب العزت کا دیدار کرایا جاتا ہے تو اس دیدار سے اللہ رب العزت کا جو نور ہے اس کی جو تجلی اس شہید پر پڑتی ہے، شہید کی روح پر، تو سینکڑوں سورج بھی مل جائیں تو اللہ رب العزت کے اس نور کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ جو سورج ہے وہ اگر کسی کی زندگی کا باعث بن سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا نور جس روح پر اس نور کی تجلی پڑ جائے اس روح کے اندر کتنی طاقت ہوگی. وہ بے شک علیین میں رہے، اس کا کنیکشن اس کے جسم کے ساتھ قائم دائم رہتا ہے، جسم اسی طرح سے سلامت رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مٹی اس کو نہ چھو سکتی ہے نہ اسے خراب کر سکتی ہے، تو اس کا جسم سلامت رہتا ہے. اس کو اگر مزید ہم سمجھیں تو قرآن کریم کے اندر 3 مثالیں اللہ پاک نے دی ہیں. 3 مثالیں. ایک، اللہ پاک نے اس شہید کے زندہ ہونے کے حوالے سے عزیر علیہ السلام کی مثال ہے. حضرت عزیر علیہ السلام دوران سفر ایک ایسی بستی سے گزرے جو ہزاروں سال پرانی تھی اور وہ قبریں بھی عزت کا دیدار میں مستغرق رہی. اللہ کے محبوب دیدار کر کے اور وہ کتنا عرصہ رہے
کتنے سال رہے اللہ جانے یا اللہ محبوب جانے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی روح کو اور محبوب کے جسم کو ایسا کامل اور اکمل بنایا ہر حوالے سے کہ اس محبوب کے جسم کی بھی کوئی مثال نہیں, اس محبوب کی روح کی بھی کوئی مثال نہیں. اور باقی جتنے بھی شہید اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو ان شہیدوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ وہ شہید ہیں کہ ان کی روح جب قفس انصری سے پرواز کر گئی تو فرشتوں نے پوچھا مولا تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ علیین میں رکھا جائے, عرش معلیٰ پہ رکھا جائے, تیرے قرب میں رکھا جائے, کہاں رکھا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے کائنات میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے جسد اقدس سے بڑھ کر کوئی نفیس ترین چیز پیدا ہی نہیں کی. تو اس میرے محبوب کی روح کو واپس پلٹا دیا. لیکن وہ جو شہید ہے, شہید ہونا وہ جو رتبہ ہے, وہ رتبہ کیسے ملے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ رتبہ ہم آپ کو عطا کر دیں گے, لیکن اس کے لیے سورس اور بنا دیں گے. اور وہ جو سورس منتخب ہوا وہ سورس ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے. اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کے چرچے شروع کر دیے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ جو میرا شہزادہ حسین ہے یہ میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا. اور کندھوں پہ سواری کرایا کرتے تھے. جب سجدے میں جاتے امام علی مقام آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تو سجدے سے سر نہ اٹھاتے. جب اپنی مرضی سے امام علی مقام اٹھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے. راستے میں چلتے ہوئے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا نعم المرکب, کیا بہترین اور حسین سواری ہے. اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق سواری کو دیکھتے ہو سوار کو نہیں دیکھتے. سوار کتنا حسین ہے, سواری کو دیکھتے ہو سوار کو نہیں دیکھتے. وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی جو پیشین گوئی تھی اس پیشین گوئی کو یاد رکھا اور پھر وہ وقت آ گیا. میدان کربلا کے اندر پہنچ گئے. میدان کربلا کے اندر جو ہی پہنچے تو باقیوں کے لیے تو ملائکہ آتے ہیں, باقیوں کے لیے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں, لیکن یہ شہادت ان کی اپنی شہادت نہیں تھی, یہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کی شہادت تھی. یہاں پر ملائکہ بھی تھے, قطار اندر قطار ملائکہ بھی آ رہے تھے اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ خود جلوہ کرتے. خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی موجود تھی. سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خاتون جھاڑو دے رہی ہے, صبح کا وقت ہے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا پہچانا نہیں. کہا میں آپ کی ماں اور میں یہ صاف کر رہی ہوں آج میرے شہزادوں نے اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر کے یہیں پہ تو آرام کرنا ہے, لیٹنا ہے. تو سیدہ کائنات بھی موجود تھی, خاتون جنت بھی موجود تھی, سارے فرشتے موجود تھے, خود اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ موجود تھے. اور یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سب کو اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے تو اندر سے خوش بھی ہو رہے تھے کہ اللہ نے کتنا خوش نصیب بنایا مجھے کہ میرے نانا اب میری شہادت کے وقت یہاں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کر رہے ہیں مولا جو توقع میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھ سے وابستہ رکھی مجھے اس پر ثابت قدم رکھنا, مجھے اس پر قائم رکھنا, میرے قدم کہیں ڈگمگا نہ جائیں. وہ جو مقام رضا تو نے عطا کر دیا ہے اس مقام رضا پہ قائم رکھنا. بڑے آگے مشکل مرحلے آنے والے ہیں. آنکھوں کے سامنے
آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام ان کے شہزادے خاک و خون میں تڑپتے خود دیکھے. امام علی اکبر ان دونوں شہزادوں کو، امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، دونوں کو کھڑا کرتے تو تصویر مصطفیٰ مکمل ہوتی. اور امام علی اکبر وہ شہزادے تھے آل بیت اطہار میں کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا مصطفیٰ. ان کو بھی خاک و خون میں تڑپتے دیکھا. پھر امام علی اصغر کو اٹھایا، امام علی اصغر کو اٹھایا، اور امام علی اصغر کو اٹھا کر پیار کر رہے تھے کہ ایک بدبخت شخص نے دور سے تیر پھینکا اور وہ ہلکے علی اصغر میں پیوست ہو گیا. خون کا فوارہ نکلا. آپ نے اس خون کے فوارے کو چلو میں مار لیا، کچھ اپنی داڑھی پہ مار لیا، کچھ آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا اللہ تیری یہ مرضی ہے، تو تیرے محبوب کی آل تیری مرضی پر راضی ہے. یہ ایک علی اصغر ہے، سینکڑوں علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اور ان کو زمین پر مٹاتے ہیں. تو کسی شاعر نے کیا کہا اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، یہ ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا. پھر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کے اندر گئے. اس تلوار نے، تلوار ذوالفقار نے آپ سے کلام کیا کہ اللہ کے محبوب کے لاڈلے شہزادے، اگر آپ چاہیں تو آنن فانن میں ان سب یزیدیوں کے سر قلم کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، میں کرامتیں دکھانے تو نہیں آیا، میں تو اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی توقع پر پورا اترنے آیا ہوں. آپ نے بہت سارے یزیدیوں کو واصل بجہنم کیا. پھر وقت آ گیا ظہر کا، پورا جسم مبارک خون آلود ہے، مٹی سے بھی تیمم نہیں ہو سکتا، بس اسی خون سے تیمم فرمایا اور کہا اللہ. اور جب سجدے میں گئے تو بدبخت نے وار کیا، سرکان سے جدا ہو گیا. تو شہید تو اور بھی ہوئے، اور ان شہیدوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ خوش نصیب لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جہاد کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہا کرو. ارے مردہ صرف کہنا منع نہیں کر رہا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کیا کرو. وہ اپنے رب کے ہاں زندہ بھی ہے، ان کا رب انہیں کھلاتا بھی ہے، ان کا رب انہیں پلاتا بھی ہے. ارے اللہ نے تو فرما دیا تھا کہ وہ زندہ ہے، اللہ نے تو کہا تھا انہیں مردہ نہ کہا کرو، اللہ نے کہا تھا انہیں مردہ گمان نہ کیا کرو. لیکن انسان ہے، اس انسان کے اندر تشکیک ہے. ارے وہ شک موجود تھا، اس شک کو دور کیا ہے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے شہزادے نے. جب سر تن سے جدا ہو گیا، منہال بن عمر کہتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر جب دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا تو ایک شخص کھڑا تلاوت کر رہا تھا اب اصحبت ان اصحاب الکہف برقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ارے وہ کہہ رہا تھا کہ اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے. ارے وہ جو نیزے کی نوک پہ امام علی مقام کا سر مبارک تھا وہ گویا ہوا. اس نے کہا کہنے والے اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ عجیب ہے. ارے بے شک وہ عجیب ہے، اور یہ جو میرا سر پہ اٹھایا جانا ہے یہ عجبا یہ اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب تر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب تر، اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب تر. ثابت کر دیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہ جو اللہ کی راہ میں میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے. اور اگر کوئی مردہ ہو تو نیزے کی نوک میں قرآن نہیں سنایا کرتے. امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر
قرآن سنا کر بتا دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی آل پاک کی محبت میں رکھے، اور اپنے محبوب کی آل پاک، یہ جو محبت ہے یہ زبانی نہ رہے، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ کے محبوب کی آل پاک نے اپنی جانیں پیش کی، اس مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے جد و جہد کرنے والوں میں شامل کرے. آمین. وآخر دعوانا. محترم برادر ابو بکر، آپ تشریف لائیں اور اپنا جو میسیج دینا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. ان سے پہلے 2-3 اعلانات سماعت فرما لیں. پیچھے بک سٹال لگا ہوا ہے، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ بک سٹال کا ضرور وزٹ کریں. دوسرا، انتظامیہ آپ کے لیے بہترین ڈنر کا اہتمام کرتی ہے، اور اس ہال کا رینٹ ہوتا ہے، تو آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ پیچھے ڈونیشن باکس بھی ہیں، اپنا حصہ ضرور ڈالتے جائیے. تیسرا، 24 اکتوبر کو ماہانہ 11ویں شریف زیر اہتمام بزم غوثیہ کے شام 6:30 بجے جامعہ المصطفیٰ ڈنڈاس اور ڈکسی میں انشاءاللہ آپ تمام دوست احباب کو فیملی اور دوستوں کے ساتھ دعوت ہے. آیت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام. وہ حسین ہے جن کے نانا نبی، جن کے بھائی حسن اور ہیں ابا علی، اور فاطمہ جیسی جن کو ہے امی ملی. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام. اور جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کے گھر کو سپرد خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کر لیا نوش جس نے شہادت کا
نوش جس نے شہادت کا جام السلام میم ہے اور میم دال السلام بے نظیر و بے مثال یا الہی عظیم پہ زلف رسول آل رسول یہ سلام عاجزانہ او قبول لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا احکم الحاکمین مالک الملک وہ جو بڑے وہ جو ساری کائنات کے مالک مولا آج کی جو محفل منعقد ہوئی اس میں تیرا ذکر ہوا تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوا اس حوالے سے جو ذکر اذکار ورد و رات جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اہتمام ہوا اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہدیۃ تحفۃ النبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے جمیع انبیاء کرام آقا کے والدین کریمین ازواج مطہرات خلفائے راشدین بالخصوص شہداء کربلا اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور جمیع آل پاک جمیع صحابہ کرام اور جمیع تابعین تبع تابعین حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی امت کے جمیع سلاسل کے جمیع اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین فقہا صلحاء مشائخ اعظام اساتذہ کرام ہم سب میں سے جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے سب کی بارگاہوں پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین آقا کی امت کے جتنے افراد ہم سب کے جتنے ذو قارب ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو اثار کرتے ہیں قبول فرما سب کی بخشش فرما سب کی مغفرت فرما سب کی قبروں کو تا حد نظر مسرت فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہم سب کی لفظشوں کو معاف فرما ہم سب کو ہمیشہ اپنے کرم میں احسان میں نوازشات میں برکتوں میں نعمتوں میں ہر خیر عطا فرما ہر کرم عطا فرما حاسدین کے اثر سے بچا دشمنوں کے شر سے حفاظت عطا فرما
ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہماری اولاد کی خیر فرما، ان کے مستقبل کو بہتر فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین سب جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، تندرستی اور شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جن دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین سب کی مشکلیں آسان فرما۔ الہ العالمین جس ملک میں ہم یہاں رہتے ہیں اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو ظالموں کے ظالم چنگل سے نجات عطا فرما۔ پاکستان جس مقصد پر بنایا گیا مولا اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کرنے والوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ الہ العالمین پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ الہ العالمین وہ محبت جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے وطن سے آئی تھی مولا ہمیں اس خوشبو کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے آباء و اجداد اس طرح کے تھے کہ جن کے اعمال کی خوشبو ہمارے آقا نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے سونگھی۔ الہ العالمین ان کی اس خوشبو سونگھنے کا واسطہ مولا ہمارے ملک کی خیر فرما، مولا ہمارے ملک کی خیر فرما، مولا ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان کا صدقہ مولا ہم سے اس ظلم اور عذاب کو ٹال دے۔ الہ العالمین اس عذاب کو ٹال دے، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے مولا قوم کو سمجھ عطا فرما، قوم کو سمجھ عطا فرما۔ الہ العالمین قوم کو اپنا آپ بدلنے کی توفیق عطا فرما، قوم کو اپنا آپ بدلنے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما اور عالم اسلام کو متحد ہو کر آقا کے گنبد خضراء کے سائے کے نیچے ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کی کاوش کو قبول فرما۔ الہ العالمین ان کے مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرما۔ یہاں پر ملٹن میں ایک مرکز ہے اس کو محبت عطا فرما جہاں پر لوگ محبت کے بھوکے پیاسے آئیں اور اپنی پیاس بجھایا کریں۔ الہ العالمین کرم فرما، رحم فرما، جو لوگ تیرے محبوب کے دین کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ تحریک منہاج القرآن کی خیر فرما، اس کے جملہ رفقاء و بستگان کی خیر فرما۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم فرما، ان کے مشن میں انہیں کامیابی عطا فرما اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کرم فرما، رحم فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما اور اس محبت میں فنائیت کا مقام عطا فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیچھے آپ کے سٹال لگا ہوا ہے۔